अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आजकल हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने जिस तरह से हम सब पर कब्जा किए हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं और गिलगित बल्तिस्तान में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया था कि कोरोना वायरस तकरीबन एंड होने को आया था और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि दोबारा से मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है इसके केसेस पाए जाने लगे मुख्तलिफ एरियाज में और टेस्ट करने के बाद जो है वो टेस्ट पॉजिटिव में निकल आया और बहुत ही अफसोसनाक जो है ये वाकया सामने आया, एक तरह से कह सकती हूँ, क्योंकि एक तरह से काबू पाने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाना ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। और आज की बात करूं तो रमजान का मंथ इस वक्त है, रमजान भी तकरीबन अगर एंड हो गया और कब तक जो है ये कोरोना वायरस का शिकार हम रहेंगे, कब तक खात्मा हो सकता है, इस हवाले से काफी प्रोग्राम्स भी मेरे हुए हैं और इसके अलावा मीडिया भी काफी हद तक बताने में कामयाब रहा है, लेकिन डॉक्टर से बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता और कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए आज जो है नगर के हवाले से हम नगर को स्पेशल फोकस करेंगे। वहां से गेस्ट आज हमने इन्वाइट किए हैं तो वहां की हालत हाजिरा से आप लोगों को आगाह करेंगे। इसके अलावा साथ साथ ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की क्या कंडीशन है कोरोना वायरस के हवाले से, इस हवाले से आज हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। नगर से हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे पहले गेस्ट ने MSDHQ हॉस्पिटल क्वारंटाइन सेंटर नगर, डॉक्टर सैयद सरताज हुसैन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। नाज़रीन, उनके साथ ही सेकंड गेस्ट मौजूद हैं, नगर गिलगित से ही हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नगर डॉक्टर नुसरत शफी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और डॉक्टर सरताज साहब बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे इस हवाले से जानना है कि नगर की क्या कंडीशन है और ओवरऑल गिलगित की बाकी डिस्ट्रिक्ट की क्या कंडीशन है कोरोना वायरस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो अभी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शुरू में नगर में जो है हालात काफ़ी मुश्किल हालात थे। जब शुरू में जो है 16 मार्च को ताफ्तान से ताफ्तान 1 का काफिला गिलगित पहुंचा, नगर पहुंचा, तो उसमें से तकरीबन 16 जो है ना वो ज़ायरीन थे, जिनमें से 11 में कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद फिर 21 मार्च को ताफ्तान 2 का काफिला पहुंचा, जिसमें तकरीबन 47 जो है ना वो ज़ायरीन थे। उनमें से 31 जो है ज़ायरीन पॉजिटिव आए थे। उसके अलावा कुछ प्रीवियस ज़ायरीन आए थे जो बगैर किसी स्क्रीनिंग के शुरू में, जब ये प्रोसेस नहीं शुरू हुआ था, तो वो ज़ायरीन आके अपने घरों को जा चुके थे। उनकी वजह से फिर वहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्ट्स, वहाँ पे पहले इनिशियली तो हमने उनकी स्क्रीनिंग की थी, उनके सिम्टम्स वगैरह चेक किए थे, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, तो हमने कोई बस फिर उनका डेटा लेके महफूज कर लिया। फिर उसके बाद फिर उनमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो उनमें से भी तकरीबन 10 जो है वो प्रीवियस ज़ायरीन में से जब टेस्ट लिए गए तो वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गए। फिर उनके फर्दर हमने कॉन्टेक्ट्स देखे तो उनकी वजह से वहाँ सूरत हाल ये थी कि कॉन्टेक्ट्स में तकरीबन 39 जो प्रीवियस ज़ायरीन के कॉन्टेक्ट्स थे वो भी पॉजिटिव आ गए। इस तरह से तकरीबन नगर में 86 से लेकर 90 तक ये फिगर चली गई थी। तो उनको मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने नगर में तकरीबन 14 क्वारंटीन सेंटर्स हमने कायम किए, जहाँ पे इन ज़ायरीन को जो नेगेटिव थे उनको हमने क्वारंटीन किया और जो पॉजिटिव थे उनको हमने आइसोलेशन में डाल दिया। तो उसके बाद फिर हम उनके तो क्या ये जिनमें केसेस की शरह ज्यादा पाई गई है, मुझे बताएं कि सिर्फ ज़ायरीन ही थे या इसके अलावा भी बाकी भी तो बाहर मुल्कों से भी लोग आए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है गिलगित बल्तिस्तान वापस आए, तो ज्यादा रेशो सिर्फ ज़ायरीन की थी या इसके अलावा आप बाकी लोगों को भी इसमें शुमार करते हैं? जी, सिर्फ ज़ायरीन का ही, गिलगित नगर की हद तक सिर्फ ज़ायरीन में ही जो है ना ये वायरस पॉजिटिव पाया गया था। और फर्दर जो ज़ायरीन से कांटेक्ट थे ना, जिनकी वो एक ज़ाहिर आ गई, उनकी पूरी फैमिली जो है ना उससे कंटामिनेट हो गई। तकरीबन 39 जो है वो
زائرین کے علاوہ جو ہے وہ کانٹیکٹ پازیٹیو آ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ڈاکٹر نصرت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر نصرت صاحبہ بتائیے گا فیمیلز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کیا اس طرح سے پریکاشنز اپنائے ہوئے لوگوں نے احتیاطی تدابیر کو اپنائے ہوئے ہیں جس طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا آپ لوگوں نے جس طرح سے بتائے ہوئے؟ اوور آل کیا وہاں کی فیمیلز کا مجھے بتائیے گا کیونکہ وہ گھر میں وہی ہوتی ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں اور وہی اس کام کو جو ہے وہ قابو کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو سکتی ہیں. مجھے بتائیے کہ وہاں کی کیا کنڈیشن ہے گھریلو اگر صورتحال پوچھوں تو آپ سے. ہاں جی, ہم نے کیونکہ جو ہماری LHWs ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کو یہ اسٹرکٹلی ڈائریکٹیوز دی تھیں کہ آپ لوگوں نے اپنے محلوں میں ویجیلنٹ رہنا ہے, اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں, وہاں کے جو بچے ہیں, جو گھر کے لوگ ہیں وہ کوارنٹین کے SOPs کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں. جن میں سمٹمز نہیں بھی تھے ان کو بھی ہم نے ایون پیمفلٹ بھی تقسیم کیے, پینافلیکس لگائے تاکہ گلی کوچے محلے چوک سے گزرتے ہوئے لوگ بھی اس پہ نظر پڑے تو وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے, کہ اگر کسی کو سنیزنگ ہے, چھینکیں آ رہی ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے. ہینڈ ہائیجین کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ہینڈ ہائیجین. اویئرنیس سیشن چلائے گئے جو کہ LHWs کے تھرو گھر گھر محلے محلے گلی گلی جا کے انہوں نے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی. اور اس حوالے سے دیکھا گیا کہ اگر نگر میں لوکل اسپریڈ میں کمی آئی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شروع میں جو 10 زائرین تھے اور ان سے لوکل اسپریڈ ہوا تھا تقریباً 39 لوگوں میں, لیکن اس کے بعد گریجولی جب یہ اویئرنیس سیشن ہم نے چلائے اور لوگوں میں اویئرنیس آئی, آگاہی اس بات کی آئی کہ انہوں نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے, تو اس میں کافی حد تک کمی آئی. ورنہ جو ریشو تھی ہمارے پاس جو پہنچی تھی 86 تک, اگر اسی ریشو سے یہ اسپریڈ ہوتا رہتا تو پھر تو یہ چلا جاتا 500 آلموسٹ 600 سے اس نے کراس کرنا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ لوکلی لوگوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے بنانا ہے. تو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کے صورتحال کیسا ہونے والا ہے؟ نگر کے اندر الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہے صورتحال. جیسے کہ پہلے بہت فرائٹننگ رپورٹس آتی تھی ہمیں, اور جیسے کہ 10 لوگوں کا اگر ٹیسٹ کرائیں تو ہمیں تقریباً 9 پازیٹیو آتے تھے. اب ہم 10 کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں 1 پازیٹیو آتا ہے. تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات کا کہ گریجولی اس میں لوکل اسپریڈ میں کمی آ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ستار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہے اکارڈنگلی کرونا وائرس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو؟ جی, گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ تو ایک گلوبل ایک پالیسی ہے کہ وہ لوگوں کا جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہے. تو اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی لاک ڈاؤن شروع میں یہ ہوا کہ ہمارے نگر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے اویئرنیس سیشن چلائے اور لوکل تنظیموں کے ذریعے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں اور اپنے اپنے گھروں میں لمیٹڈ رہیں. لیکن اس میں بعض جگہوں پہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ہم نے پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ان علاقوں کو آرمی کے ذریعے یا پیرا میڈیکل فورسز کے ذریعے جو ہے لاک ڈاؤن کیا جائے. ان کی آمد و رفت کو ریسٹرکٹ کیا گیا, ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بھی ایون ان کو بند کر کے رکھا گیا. اور اس دوران ہم نے ان کی سیمپلنگ وغیرہ کرتے رہے. ہم نے پورے گاؤں جو ہے وہ ان کے سیمپلز لیے ہیں. تو لے کے وہاں سے جو لوگ پازیٹیو آ گئے ان کو ہم وہاں سے نکال کے آئسولیشن میں لائے اور آئسولیشن میں وہ رہے جب تک وہ نگیٹیو نہیں ہوتے. تو ہماری جو نگر کی فگر تھی اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا تھا. سب سے زیادہ لوکل سپریٹ اور سب سے زیادہ جو زائرین تھے, اس طرح ہمارا تقریباً فگر 91 تک پہنچ گیا تھا. تو جو گریجولی الحمدللہ سب کے سب اسیمپٹومیٹک تھے. تو بدقسمتی سے صرف ہمارے ایک جو ہمارے امپلائی تھے ہیلتھ کے, مالک اشدر صاحب, وہ شہید ہو گئے. اس میں وہ سروسز دے رہے تھے, وہ زائرین میں سے نہیں تھے. جو زائرین تھے پریویس ان کی وہ خدمت کر رہے تھے, اس دوران ان کو وہ انفیکٹڈ ہو گئے. پھر ان کو ہم نے آئسولیشن میں ڈال دیا اور وہیں پہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو باقی تقریباً سب لوگ اسیمپٹومیٹک تھے اور صحت مند ہو کے گھروں کو جاتے رہے
اور اس وقت ہمارے پاس صرف 7 لوگ ہیں جو آئسولیشن میں ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹرز نے تو اپنی جی جان لگا دی پیشنٹس کے حوالے سے اس وبا کو روکنے کے لیے، جس طرح سے جو بھی حد ممکن تھی انہوں نے کر دی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور نگر کے حوالے سے کافی اچھی جو ہے فیکٹ اینڈ فگرز آپ نے پرووائڈ کیا، لاسٹ میں میسج کیا دیتے ہیں؟ میسج وہی ہے جی، اس بیماری کو جو ہے وہ لائٹ نہیں لینی چاہیے. اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ پوری توجہ دے دیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو محتاط طریقے سے رکھیں اور اس بیماری سے بچیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ظاہر ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے سب کا ایک ہی میسج ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سمٹمز نہیں بھی ہیں تو لوگ اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس بات کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں. احتیاط بہرحال ہمیشہ بہت ضروری ہے اور تبھی اس سے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا. تھینک یو سو مچ بہت آف یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور نگر کے حوالے سے ناظرین انہوں نے فیکٹ اینڈ فگرز پرووائڈ کیے کہ کیسے کیسز آئے ہیں، اور زیادہ تر زائرین کا انہوں نے ذکر کیا کیونکہ نگر ایک ایسا علاقہ ہے گلگت بلتستان کے جہاں پر اہل تشیع فیکٹر جو ہے وہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ تعداد میں تھوڑی زیادہ ہے. دیٹس وائی زائرین کی ریشو بڑھی وہاں پر اور کورونا وائرس کے سمٹمز لوگوں میں نظر آنا شروع ہوئے. لیکن ڈاکٹرز کا کردار اس وقت واضح ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ جس طرح سے یہ جی جان لگا رہے ہیں اور اپنے فرائض دن رات سر انجام دے رہے ہیں، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. باقی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ ایک الگ چیپٹر نکل آئے گا، اور جو لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس وقت لاسٹ میں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اپنی جان بھی بچائیں اور دوسروں کی جان بھی بچائیں. یہ نہ سمجھیں کہ اگر کچھ سمٹمز ہمارے ارد گرد نظر نہیں آ رہے تو بس بالکل ہم فری زون ہو گئے کورونا وائرس سے، بلکہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. سو احتیاط کریں جتنا ہو سکتا ہے جب تک اس وبا پر پوری طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.